ونشهد أن وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریتے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال
شیمدویر رب حبیب جگ حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ نے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق والیاں پیار کرنے والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں گھراں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ آپ تمام حضرات رمضان المبارک پہلے جمعہ کی مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ المبارک کے تمام تر فیض و برکات سارے عطا فرمائے اور صحیح معنی اندر ہر حکم جو اللہ اس دے رسول دا ہے ان دے سارے عمل پیرا ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ یا ایک جانور ایسا ہے شیر کیا ہے، اسی ایک دوسرے میں شیر کا لقب دینے ہیں، کوئی بہادری کھائے اور بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے، ایسے کہنے ہیں یہ بندہ شیر، یہ بڑا شیر، اور کہ لکھن کی ضرورت اکثر سیاسی جلسے سے لکھے آیا آیا شیر آیا، اپنے لیڈر کو اسی شیر کہہ بھی رہے ہیں اور دیوار پہ لکھتے بھی ہیں کہ شیر آیا شیر، لیکن اگر حقیقت اندر شیر آیا تو پھر ہوتے بلندن نیک دوڑا لگ جانے، ہر بندہ دوڑا لگ جانے اپنی جان واسطے، وہ حقیقت اندر شیر آیا، اون جیسی شیر یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو شیر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت اندر شیر آ جائے پھر کسی کھلوندے نہیں سارے دوڑا لگ جانے۔ یہ مثال ہے، اسی اعمال دے بارے گفتگو بھی بہت کرتے ہیں کہ جی انج کرنا چاہیے، انج کرنا چاہیے، انج کرنا چاہیے۔ جب مثال کسی نے پوچھو بھئی نماز پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اقرار بھی کر رہے ہیں، عمل یاد بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے میں اسی ترغیب بھی دینے ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جنہیں فجر کی نماز بھی نہ پڑھی ہوئی وہ بھی فیس بک پہ آ کے اسلامک اسکالر بن جاتا ہے۔ فجر ٹائم سے تو 8-9 بجے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ میسیج چل رہے ہیں کہ اسلامی اسکالر صاحب ہم جاگ گئے ہوں اسلام کو سمجھا، اسی دوسرے نو سمجھا بھی بڑے رہے، لیکن جو عمل دیواری آئی تو پھر اس عمل تو بہت انج لگتا ہے کہ عمل ساڑھے واسطے نہیں، عمل کرنے واسطے کوئی اور دنیا آئے گی، کوئی اور مخلوق آئے گی عمل کرنے واسطے، اسی صرف سمجھان واسطے۔ حالانکہ اس طرح نہیں، اگر احکام ساڑھے واسطے نازل ہوئے نہیں، ان احکام ہوتے عمل بھی اسی کرتے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور زندگی ایک بار عطا ہو گئی، ساڑھا عقیدہ ہے بھی نہیں اور حقیقت ہے بھی نہیں، وہ عقیدہ اور کہ بندہ ساتھ جنم لیتا ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، ساڑھا عقیدہ ہے کہ جنہا ایک بار دنیا کے آگے ہے، اپنی زندگی دے ایام اس نے گزارے نے، پھر وہ چلا گیا ہے، پھر اپنا حساب کتاب دے گا، آخرت والے دن پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔
اس کر کے اسی جی زندگی اللہ نے انسان عطا فرمائی عمل عمل کریں گے اس زندگی گزارنے کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے وقت پھر بھی گزر جائے، وقت نہیں رکتا، بندہ عمل کرے یا نہ کرے وقت گزر جائے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اللہ نے یاد کرو گے دن بھی گزر جائے، نہیں یاد کریں گے دن پھر بھی وہ بولو گزر جائے گا، حقیقت کر لے دن گزر جائے گا، وقت کسی واسطے نہیں رکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان رمضان کا مہینہ عطا فرما دیتا ہے، ان سمجھ لو کہ ایک زندگی کے اندر بخشش کروانا اور موقع عطا کرتا، ایک اور چانس اللہ نے دے دیا ہے، ایک اور موقع دے دیا ہے کہ بخشوالو اپنے گناہوں کو معاف کروا، کیونکہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت روزہ کی سفارش اور جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک ہی سفارش، اللہ کے سامنے اس سفارشی بن جانا، اور جدوں سفارش ہوئے گی روزہ کہے گا اللہ نے ان سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھیا، کچھ کھان پینے دیتا، سامان موجود سی، رزق موجود سی، پیاس بھی لگی سی، بھوک بھی لگی سی، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، میں کھان نہیں دیتا، اللہ انہیں میری منی ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہے، اللہ انہوں میں جنت لے کے جا۔ آقا فرماتے ہیں جو روزہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا، اللہ میں نے سو نہیں دیتا، میری تلاوت کرتا رہا، نیند آ رہی سی، محبوب سی نیند لیکن نہیں سکتا، منو پڑھتا رہا، اللہ جو جنت لے کے جانا ہے اس سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش مانے۔ اس کر کے اے موسمی بہار اے نیکیاں کماندہ جان سے اللہ نے وہ توہانو عمل کر ہوندی توفیق عطا۔ آپ سب ایسے لگیا تو اسی رسول نہیں بیانا تھے سونے لگ رہے میں آج اس مختصر جمعہ مبارک اس بیان اندر محبوب کائنات علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں درس کرنی، حدیث شیب الایمان کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ومن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يؤتهن نبي قبلي۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت اس رمضان اندر 5 چیزاں ایسی عطا فرمائیاں جنہیں اس پہلے کسی نبی کی امت میں عطا نہیں۔ ساڑھی گالو ہو رہی ہے اللہ نے بندی ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہمیں پہلی امت آنا نہیں، کسی نبی کی امت میں 5 چیزاں رمضان اندر نہیں ملی جنہیں میری امت میں عطا ہے۔ وہ 5 چیزاں کیڑی محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمانے علی شاہ اما واحدۃ فإنه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا۔ میرے محبوب کا فرمان آقا
فرمایا یہ پہلی چیز اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے فرمایا جدو رمضان دی واحدت پہلی رات جاندی رمضان دی پہلی رات جدو میری امت کو عطا ہو جاندی ہے فرمایا نظر اللہ فرمایا اللہ میری امت پہ نظر رحمت فرما رمضان کی پہلی رات آئی فرمایا اللہ نے نظر رحمت فرما دی ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبه ابدا فرمایا جس خوش قسمت ہوتے جس خوش بخت ہوتے اس رات اللہ دی نظر ہو گئی وہ جہنم کو عذاب ہو جانا پہلی رات حالے رمضان کیا ہو پورا مہینہ اگے فرمایا پہلی رات اندر جدے ہوتے اللہ دی نظر رحمت ہو جاندی اللہ اس کو عذاب جہنم کو محفوظ فرما دینا پہلی رات کی برکتیں میرے محترم سامعین ماہ رمضان آیا سنو بخشوان آیا پھر میں کیوں ان سزانا لاؤں اے ماہ رمضان اے رب کی مہمان تیرا آنا مبارک ہو کیوں جی رمضان مبارک ہے میں ان کرنا رل کے پڑھنے رمضان رل کے مبارک دے میں شیر پڑھا گا اگے تسی پڑھنا ہے مبارک ٹھیک ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا منتظر تیرے ایمان والے قرآن والے منتظر تیرے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بن گئے کیا جھڑ جائیں گے گناہ بن گئے کیا تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا تیری ہر رات پیاری ہے حدیث نہیں پہلی رات تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے رمضان پہلے گرمی ہوئی سی تھوڑی جی میں پریشان ہوں میں کہا پتہ نہیں گرمی ہوگی رمضان چکی بنے گا میں کہا نہیں پا لیا آج میں پھر کوٹ کر لے میں نے گھر کی پا لیا گرمی آ گئی
میں سوچی پیا اللہ جانے رمضان کی بنے گا، تو رمضان کو 2-3 دن پہلے خالق نے فرمایا ٹینشن نہ لو ٹھنڈا ہو جائے گا، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا دن نرالا ہے، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا آنا۔ میرے محبوب نے فرمایا جدو پہلی رات رمضان دیا جاتی اللہ نظر کرم فرمائے، اور جندے جندے ہوتی اللہ کی نظر رحمت پہ جاوے، اور جانوں کو آزاد ہو جانا۔ پہلی چیز جنہی میرے محبوب نے فرمایا جسے نبی نے امت نو عطا نہیں ہوئی، میری امت نو عطا ہوئی، اور دوسری چیز فرمایا فَإِنْ قُلُوبَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دوسری چیز ہے اے جدو افطاری دا وقت قریب ہوندا ہے اور سارا دن بھوک اور پیاس جدو برداشت کیتی ہوندی ہے تے منہ دے اندروں ایک عجیب جی سمیل پیدا ہوندی ہے۔ میں جدو افطاری دا ویلا ہوے اور منہ اندروں دی سمیل آندی ہے، فرمایا اللہ اپنے اس بندے دے منہ دی سمیل کستوری نالوں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، کستوری تو زیادہ یہ دن کوئی عام دن تھے نہیں، یہ گھڑیاں اور یہ لمحات کوئی عام لمحات تھے، لیکن حقیقت کر لے ساڑھے ملک اندر ہی نہیں یہ بھی مزاق کدی رات کو تراویاں پڑھا کے صبح ہی پہ چھڑ کدی تراویاں تو بغیر ہو جاتا ان ندیہ سمجھ میں حیران ساڑھے 10 بجے کھیلا کھیلا نظر آ رہا کوئی ہو رہی چلے چڑھتے گئے مہینے دار بھی مہینے دار چند مطلب ٹائم نظر آ رہا اور ابھی روزینہ کو بھی ملتا فاصلہ ہوں گا جیسا کہ چند جڑے انڈیا بھی نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش بھی نہیں آیا، پاکستان چاہ گئے اللہ کا کس چیز کا نائے چاہنا رکھے وہ نظر آ جاندہ ہے، پشاور کو شہادت آ جاندی ہے، ہمارا چاند نظر آ گیا یہ ہر میری پشاور کو شہادت پتہ نہیں پنجاب آلے سندھ آلے یقینی کوئی کبھی پشاور کو شہادت آندی ہے کہ ہمارا چاند نظر آ گیا عید ہوگا عید ہو جاندی اس وجہ سے ہمارا چاند نظر آ گیا رمضان ہو گئی۔ بہرحال یہ محمود گھڑیاں نے اور بڑیاں بابرکت گھڑیاں نے انہوں نے مذاق بھی بنانا چاہتا ساڑھے ملک بل کر اس کو بھی مذاق بنا کے صرف اپنی من مانی اپنی من چاہی بات کہ میرا دل کرے گا کہ مہینہ کر دوانا، میرا دل کرے گا کہ عید کر آقا فرمایا ہے دوسری چیز جڑ میری امت میں عطا ہوئی کسی اور نبی دی امت میں عطا نہیں ہوئی، فرمایا مغرب کے وقت افطاری کے لیے جڑی منہ تو سمیل آتی ہے اللہ نے کستوری نالوں زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس رمضان دی ہر رات اندر اللہ دے نور فرشتے ہاتھ اٹھا کے پہ جاندے نے اور دعا کردے نے اللہ تیرے محبوب دی امت جو قیام کر رہی ہے، کوئی قرآن پڑھے
ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں. آقا فرمائے ہر رات فرشتے اس امت سے بخششیاں دعا کرتے رہے. فرشتے دعا کرتے اللہ انہوں نے بخش دے. استغفار دعا فرشتے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذرا اونچی بولو آمین. بندہ ہے اینا آکھے جے کہ روزے دنال آؤ نہیں آتے جی تو آڈا روزہ ہے وہ تسی یہ نہیں سوچے کہ تسی کلے کھپو تسی نہ کھپو رل مل کے میں کھپا تسی کھپو کچھ گلا گیا دیکھو تو آڈا تھا کہ میری بیگم مجھے خیر ہے گلا بیان خراب ہویا ہے تسی آکو آج کا حصہ میں بڑا بلایا تو برابر کم ہونا چاہتے تسی بڑے تیز ہو تسی کہتے ہیں مولوی کلے کھپے سانو. میں ایک محفل میں گیا میں گئی کیا کہو سبحان اللہ کوئی دو چار بولے باقی چھوپ رہے میں دوبارہ سبحان اللہ دو چار بولے چھوپ رہے میں تیجی بار کیا نا کہو سبحان اللہ مجھے بابا اٹھیا کہنے جی اسی سبحان اللہ کہنی تو مولوی تینوں کہنے نہیں بلایا تو لگا رہا کام کر کہہ بھی تھی کہ میں اپنا کام کرنا تمہیں سنتے رہو اللہ خالق کائنات کی فرمائے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. فرمایا روزے رکھن والے مرد بھی روزے رکھن والی عورتاں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتاں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کثرت کرنے والی عورتاں بھی اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا روزے والے مرد روزے والی عورتاں حفاظت عزت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والی عورتاں ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتاں یہ 6 قسم ہیں جدو پیش ہوندے اللہ انہاں دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا. لہم مغفرۃ انہاں دی بخشش ہو جائے انہاں دی معافی بولو اونچی بولو ہو جاتی ہے. اور فرمایا اجر عظیما صرف معافی نہیں ہوندی اللہ اجر عظیم نال بھی نواز چھڑدا. پھر میں جی سوال آدھا مہمان رمضان مہینہ یارو تسی ہولی مہمان رمضان مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ لاؤ بخشش دا آلہ خزینہ یارو لٹلو بنارا رمضان آئے رمضان آئے
رمضان رب دا مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو لٹ لو ہمارا رمضان آیا رمضان آیا روزی دا لے کے انعام آیا اللہ دا بڑا بڑا روزی دا لے کے انعام آیا توبہ دا لے کے ہے پیغام آیا روزی دا لے کے انعام آیا توبہ دا لے کے ہے پیغام آیا رحمت صبح شام آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا رب دیجئے کرے رب دیجئے مرضی کا رب دیجئے مرضی کا جس غم ملا رب دیجئے مرضی کا جس غم ملا راتاں دا اس نے ہے قیام کیا راتاں دا اس نے ہے قیام کیا اللہ نے اس سے ہے انعام کیا لٹ لو پنارا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو لٹ لو پنارا رمضان آیا رمضان آیا اور اگر سبحان اللہ کبھی کبھی بارہ میرے محبوب اللہ کا ایک جینے بالا دے سیل سیڈ دینا توڑے کو سیل سیڈ وہ کلے بال دینا توڑے سارے ہارے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تیسرا میں جو میری امت کو عطا کی گئی ہر رات فرشتہ ہر چکے اس امت کی بخشش کا سوال کر گئے اور فرمایا چوتھا جڑا انعام فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ حکم دے دیتا جنت حکم ہو جاتا چوتھا انعام چوتھی برکت چوتھی خیر جو پہلے کسی نبی نے نہیں جلے کسی نبی دی امت میں نہیں ملیت آمینہ دے لال دی امت میں تینوں دے منوں آقا فرمائے اللہ جنت یعمر جنتہو جنت کو حکم دیتا ہے اور حکم کیوں دیتا ہے فرمایا اسرائیلی وتزینی جنت جی اللہ سونے اللہ فرمان گئے میرے بندے مسجد اختیار ہے اللہ حکم دے فرمایا اے جنت میرے بندے مسجد تیار ہو جا میرے بندے مسجد مزین ہو جا میرے بندے مسجد خوبصورت ہو جا اللہ اللہ کہتے میرے بندے دنیا نے منو راضی کر گیا تھک گئے نہیں میرے بندے تھکے ہویا کوئی سونی ہو جا میرے بندے نے تھکاوٹ دور ہو جا کیا خوبصورت بات میرے محمد نے فرمایا اللہ کہتے میرے بندے تھکے ہویا
تھک گئے جنت اتنی مزین ہو جا تو اتنی تیار ہو جا اتنی خوبصورت ہو جا کہ میرے بندے جو تیرے اندر آن انہوں دی تھکاوٹ ساری دور ہو جائے آگے میرے محبوب نے فرمایا الہی و کرامتی میرے بندیاں کو آرام اور سکون ملنا چاہیے میرے بندیاں کی تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ میرے محترم سامعین اے اوزانے اگر قدر کر لوگے انعام بہت زیادہ نے اگر اس مہمان کی قدر کی تھی پھر برکتاں نزول بہت ہے لیکن اگر قدر نہ کی تھی پھر عذاب بھی اتنا بڑا دیتا جائے آقا کا فرمانے علی شان ہے حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس رمضان پائے اور اس رمضان پا کر کے اپنے سارے گناہ بخشوا لے ان سارے گناہ معاف ہو جان تو فرمایا اس انسان کو ود کر کے کوئی خوش قسمت انسان سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کہ جڑا رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے گناہ بخشوا لے فرمایا جائے بندہ رمضان پائے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوائے اپنی مستی اندر زندگی گزار لے جنہیں عام دن گزار لے دن بھی اومیں گزار لے اس دیا گھڑیاں لمحات دن ضائع کر لیں آقا نے فرمایا اس دنیا سے اس انسان کو بد کے بد نصیب انسان کو اور ایک تفصیل حدیث مختصر سمانا محبوب کائنات علیہ السلام منبر پر تشریف لے کر کے گئے حضور پہلے سیڑھی پہ پہلے سٹیپ پہ قدم رکھ کر کے فرمایا آمین دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھ کر کے فرمایا آمین تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھ کر کے فرمایا آمین صحابہ نے فرمایا حضور اے عمل تسی اس کو پہلے کبھی نہیں کیتا آج اس عمل کی وجہ کی ہے اے آمین آمین کہنا سن سمجھاؤ آپ نے کیوں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں پہلے سٹیپ تے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھیا جبریل میرے کو آیا اور کہنے لگا حضور جڑا بندہ اپنی صحت اور عافیت والی زندگی اندر رمضان پا لے اور پھر اپنے آپ کو نہ بخشوائے انہیں تو بڑا بد قسمت انسان ہی اور حضور نے فرمایا آمین جو کہہ رہے ہیں انجی ہونا چاہیے رمضان پائے اور پھر اپنے رب کو راضی نہ کرے ان بد قسمت ان ہلاک ہی ہونا میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھیے جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ جڑے بندے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تہاڈا نام بولیا جائے تہاڈا نام سن کر کے بندہ تہاڈی ذات درود نہ پڑھے فرمایا آقا او بھی بد قسمت ہووے او بھی ہلاک ہووے میرے نبی نے فرمایا آمین جنہیں کہہ یقین ہونا چاہیے حضور کا نام سن کر کے جڑا درود نہ پڑھے فرمایا انہیں بد قسمت ہی ہونا چاہیے فرمایا تیسری سیڑھی پہ جو قدم رکھیا جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ جڑا بندہ اپنے والدین پائے والدین بڑھاپے اندر پالے اکیات انہوں پائے اور انہوں کا بے ادب گستاخ ہوئے انہوں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے آقا او بھی بد قسمت او بھی ہلاک میرے نبی نے فرمایا آمین انجی ہی ہونا چاہیے ان حالات ہی ہو جانا ایک حدیث اندر تین حکم اکٹھے اور تین حکم اکٹھے آگا مطلب ہے کہ تینہ دی اہمیت کو جائے
انہاں دے بارے اللہ دی سختی اکو جی رمضان دے روزے نہ رکھنا آقا تے درود نہ پڑھنا اور والدین کا ادب و احترام نہ کرنا بے دیر گستاخی کرنا یاد رکھو ان حکم جو اکٹھے آ گئے میں اکثر مثال ساتھ کرنا اگر ایک بندہ نماز نہ پڑھ گئے تو درود نہیں پڑھتا آقا تے اور والدین کا ادب نہیں تو جان لو روزے بھی قبول نہیں اگر روزے رکھ دے درود بھی پڑھ دے تو والدین کا بھی ادب گستاخ ہے جان جاؤ ہوگا درود پڑھنا اور روزے رکھنا بھی کسے کام نہیں اور اگر تینے کام کر دے تو پھر انہیں تینوں کام بھی قبول ہو جا بہرحال وقت رہو چار چیزوں یہاں جنہیں حضور نے فرمائے میری امت کو دیتی ہے کسی اور کو نہیں دیا پنجویں چیز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ایسے رمضان دی جلو آخری رات آ جاتی ہے جڑی رات اسی مزارہ ضائع کرتے ہیں توجہ آخری رات رمضان دی آ جاتی ہے ہمیں جڑا بندہ اس رات بھی اللہ نو راضی کرن بے جان دے اللہ نو خوش کرن بے جان دے اللہ کا ذکر کر دے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جان دے ہمیں اللہ کی آخری رات اندر بھی اللہ جنیاں نو دیکھ دے سارے نو معاف فرما دے ساری کوشش ہو جائے اللہ سب دے گناہوں کو معاف کر دیں گے یاد رکھو میرے محبوب نے اس ساڑھے واسطے آسانیاں ایسے کر دیتی ہیں یا انتظام کہ آقا نے تیرے اور میرے واسطے اپنے آپ کو بخشوانا سے موقع بنا چھڑ چھڑ دے موقع تلاش کرو کیونکہ نا دن مہینے نا سالت مکنی نا سالت مکنی اے آمینہ بالحشر تیرے لالت مکنی تیرے لالت مکنی تیرے لالت مکنی جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو سرکار دو عالم نو او کہنا پھرے سب نو لجبالت مکنی لجبالت مکنی اے آمینہ بالحشر نو تیرے لالت مکنی اللہ سے رمضان کی صحیح نہیں آنے قدر کریں گے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد